بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله. نحمد و نشکرک یا رب ذوالجلال والاکرام الحمد للہ رب العالمین. تو آپ کے سامنے غزوہ تبوک کا واقعہ میں بیان کر رہا تھا کہ دوسرا میسج شروع ہو گیا. اس میں غزوہ تبوک کا واقعہ اور محرم الحرام المقدس پہلا مہینہ کی توقیر و تعظیم اور تقدیس بحوالے دین اسلام صراط المستقیم کے حساب سے کچھ تشریحات کو تعریف بیان کروں گا. وما توفیق الا باللہ رب العالمین. تو غزوہ تبوک کا جو واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے تواریخ کے اندر. حضور پاک پرنور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر تمام اصحاب رسول غلامان محمد مصطفیٰ فدایان محمد مصطفیٰ خادمین غلامان محمد مصطفیٰ کو اصحاب رسول کو اکٹھا فرمایا اور اعلان جنگ کا اعلان کیا. فرمایا کہ تبوک کا غزوہ جنگ ہو سکتی ہے، آپ تیاریاں کریں. اور اس سے پہلے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی کھڑا ہو اور یہ میرا رکا جو میں لکھ رہا ہوں اس کو اس وقت کے تبوک کے حاکم کافروں کے سردار کو دیا ہے، اس لیے تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی احساس اور کوئی شرمساری اور کوئی ایمان کی جستجو ہو تو وہ میرے رکے کو اور اللہ تعالیٰ کے رب العالمین کہ دین اسلام کو تسلیم کرتے ہوئے میری رسالت نبوت کو تسلیم مان لے، تو ہمیں جنگ نہ کرنی پڑے اور اس طرح لاکھوں کروڑوں ہزاروں کی جو خرچ اخراجات ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، بچے عورتیں مرد شہید ہو جاتے ہیں، نقصانات ہوتا ہے، اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچا لے. تو تمام اصحاب رسول خاموش ہو گئے، ادب سے جھک گئے. کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہے کہ یا رسول اللہ مجھے یہ خدمت دیں یا یہ میں کام کروں. کافی دیر چپ رہنے کے بعد حضرت علی علیہ السلام ابن ابو طالب علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کی، ہاتھ چومے اور وہ رکا پکڑ کر توفیق بادب احترام مانگی کہ یہ مجھے خدمت کا موقع یا رسول اللہ فرما دیں، میں یہ کام کر کے آتا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ حضرت علی تو کر لیں گے، حضرت علی کے علاوہ کون اتنا ہمت والا اور طاقتور اور نوجوان اور خدا کی تلوار اور خدا کا شیر جو ہے اس سے تو توقع یہ رکھی نہیں جا سکتی کہ وہ یہ کوئی ہماری مشکل کو آسان نہ کرے اور ہماری مشکلوں کو نجات میں بخش دے، ہمیں فتح و کامرانی سے ہمکنار کرے. الحمدللہ رب العالمین. آپ نے 2-3 بار حضرت علی کو فرمایا کہ آپ رہنے دیں، ہو سکتا کوئی صحابی یہ ذمہ داری لے لے. 2-3 بار آپ نے عرض کی کہا تو حضرت علی نے آپ کے آگے ہاتھ جوڑے اور درخواست کی یا رسول اللہ یہ میں ذمہ داری بخوبی انجام دوں گا اور میرے علاوہ کسی نے انجام نہیں دینی. اس سے پہلے کہ کوئی آئے اور میں ہی جاننا چاہتا ہوں، اب مجھے اجازت ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو گلے سے لگایا، پیار محبت کا بوسہ لیا اور شابش دی اور اجازت دے دی. حضرت کرم اللہ وجہ الکریم علی مرتضیٰ اپنے گھوڑے مبارک پر بیٹھے اور حضرت علی وہ رکے مبارک کو اپنے ساتھ میان میں رکھ کر جیب میں رکھ کر لے گئے. یہاں یہ بات بتا رہا تھا کہ وہ پھر دوسرا سلسلہ دوسری کیسٹ یہ ویڈیو میسج بن گیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پہلے اصحاب رسول میں سے کیوں اصحاب رسول میں سے کوئی شخص کھڑا نہ ہوا. ہزاروں لاکھوں آپ کے غلامان فدایان مصطفیٰ آپ کے اوپر لاکھوں اصحاب رسول جو آپ پر اپنے ماں باپ تن و من دنیا جہاں فدا کرنے کو تیار ہو جاتے رہے، ان میں سے کیوں کھڑا نہیں ہوا. کوئی گستاخی والی کوئی بد احتیاطی والی بات نہیں ہے. حقیقت یہ ہے ہر کوئی اپنے علاقے شہر وطن ملک سے واقف ہوتا ہے. تو وہ وہاں کے پرانے رہنے والے اس علاقے کے آپ کے اصحاب رسول غلامان مصطفیٰ غلام رسول اللہ خادمین رسول اللہ فدایان پاسبان محافظ محمد رسول اللہ تھے جو عربی تھے. ان لوگوں کو پتہ تھا کہ تبوک کا علاقہ
یعنی کہ عرب سرزمین کے اوپر، خطے کے اوپر سب سے خطرناک ترین علاقہ تھا، جس کے پہاڑوں پر جنات رہتے تھے، اور وہ جنات بنی نو انسان میں سے تھے، لیکن وہ ایسے جنات تھے جنہوں نے کبھی روٹی چاول، دودھ دہی، کھجور، یہ جڑی بوٹیاں، پھل فروٹ کبھی نہیں کھائے۔ ان کی خوراک میں انسان اور جانور تھے جن کو وہ کچا کھا جاتے تھے، بھون کر بھی نہیں کھاتے تھے۔ تو اس لیے ان کی خوفناک دہشت پورے علاقے میں، عرب و عجم میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایسی قومیں عرب کے اندر آباد تھیں اور ہزاروں سالوں سے ان کی تاریخ کے اندر ملتی ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کیا یہ معلوم نہیں تھا؟ اور اصحاب رسول کو معلوم تھا، لاکھوں ہزاروں اصحاب کو، اور وہ نہیں جا رہے تھے۔ تو کیا حضرت علی کو نہیں معلوم تھا؟ کیا حضرت علی اس چیز سے بھاگ جاتے؟ اگر معلوم بھی ہوتا، سوال تو یہ پیدا ہوتا، نہیں بھاگتے۔ پہلی وجہ کہ ایمان لانے والوں میں، بچوں میں، چھوٹی عمر کے لوگوں میں، دنیا جہاں کے انسانوں میں سب سے پہلے نوجوان حضرت علی علیہ السلام، بچوں کے اندر، بڑوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، عورتوں میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ جو امام حسن حسین علیہ السلام کی نانی مقدس، اور حضرت علی علیہ شیر خدا علیہ السلام سیف اللہ کی جس کو ہم بولتے ہیں ساسو ماں، اور امت اسلام محمد دین اسلام کی ماں مقدس۔ کتنا بڑا قربت اور اعلیٰ مقام اور رشتہ ہے حضرت علی کا، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا، حضور پاک کا، بی بی فاطمہ کا، حسن حسین کا، کتنا پیارا رشتہ ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ سب کچھ معلوم تھا۔ یہاں عمل و کردار، ایمان کی، طاقت کی، ہر چیز کی بات ہے، ضرور ہے، لیکن یہ مقام وہی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِهِ اللَّهِ خَيْرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ تُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قادر قدر حاکم الحاکمین رب العالمین رب ذو العرش العظیم۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ساری کائنات کو روزی رزق دینے والا، پالنے والا، عزت دینے والا، احترام دینے والا، ہر درجات میں اعلیٰ و ادنا مقام دینے والا، عزت دینے والا، وقار و عظمت دینے والا، رب العالمین رب ذو العرش العظیم، خالق مالک ارض و سماوات والارض، وہ جانتا ہے، اس سے بڑا جاننے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا عالم الغیب السماوات والارض کا کون مالک ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی، یہ اس کے ہاتھ میں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نہیں جانتے کوئی چیز کو؟ اللہ اکبر، اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اے اہل العلماء دین الاسلام والمسلمین العالم من المغرب من المشرق من شمال والعرب والعجم، آنکھیں کھولو، دماغ کھولو، پڑھو کتابیں دوبارہ، الف ب اے بی سی ڈی آ با تا سا، پڑھو کتابیں۔ علم کسی مامے کی، نانے کی، دادے کی، کسی کی میراث نہیں ہے جو مل جاتی ہے ایسے ہی۔ اللہ کے ولی بننے کے لیے سینکڑوں سال جنگلوں میں، مندروں، مسجدوں میں، کعبہ میں اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ، رکوع، تسبیح گزار کرنے کے بعد بھی عقل یہی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، علم حاصل کرو، علم پڑھو، اس پر عمل کرو، سچا دین حاصل کرو۔ قرآن پاک میں لاکھوں کروڑوں درجات ہیں، لاکھوں کروڑوں منزلیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک سینکڑوں سورت مقدس، لاکھوں کروڑوں آیات، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے چھپے ہوئے راز و نیاز، علم کی حکمتیں اور باتیں جو ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے مرشدین پکڑنا پڑتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کے پیر دھو دھو کے پینے پڑتے ہیں، علم والوں کے پیر دھو دھو کے پینے پڑتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے کرسی کے اوپر بیٹھ کر بادشاہت یا وزرات عظمیٰ، صدارت اور حکمرانی کے خواب دیکھنے والوں، لوچ لفنگ بغیر تو جاہلوں، نوابوں، لوٹ مار ڈاکہ مار کر نواب بننے والوں، جاگیردار بننے والوں، دشمنوں، خدا سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ دنیا زندگی کی چند روزہ زندگی ایسی گزر جائے گی
تم ایسے سمجھو گے جیسے خواب تھی، خواب آیا تھا چلا گیا. اپنے آنے والے برے وقت اور آنے والے اچھے وقت کے شکر گزار بندے بنو، اور آنے والے برے وقتوں سے توبہ کر لو. پہلے خدا سے ڈرا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو، ہر عمل میں، کردار میں، قول میں، عمل میں، بیٹھتے اٹھتے، اپنے ملک میں، مملکت سرزمین پاکستان میں، عرب میں، حجم میں، حج میں، نماز میں، روزوں میں، بھائیوں بہنوں میں، محافل میں، مجالس میں، ہر جگہ بیٹھ کر خدا کی تسبیح بیان کرو، ڈرو، استغفار پڑھو، اور توقیر اور عظمت کے گیت گاؤ نبی پاک محمد مصطفیٰ کی، اہل بیت کے، امہات المومنین کے، اصحاب رسول کے، محبان رسول کے، اللہ کے ولیوں کے ذکر کرو، تعریفیں کرو، ان کی سیرت حسنہ، اعمال و کردار کی کتابیں پڑھو. تم کو پھر دین دنیا کی کچھ سمجھ بوجھ آئے گی. بیٹھے بیٹھے تو دعوے ہر ایک کرتا ہے، بیٹھے بیٹھے کوئی ہر چیز حاصل نہیں. سب کہتے ہیں کہ باتوں کے بھوت جو ہیں وہ لاتوں سے نہیں مانتے، باتوں کے بھوت ہاتھوں سے نہیں مانتے. ٹھیک ہے، یہ ہتھیاروں سے، جنگ و جدل کرنے سے، لڑائیاں کرنے سے، ڈانگ سوٹا چلانے سے، کلاشن کوپ چلانے سے، بم مارنے سے، دھماکے کرنے سے یہ طاقت کا مظاہرہ نہیں ہوتا. یہ سب دکھاوے کی، نام نمود کی دنیاوی حقیر چیزیں. اور دنیا کے اگر سارے خزانے بھی دنیا لٹا دے حق بات کے لیے، اللہ رسول کی عظمت و شان و شوکت کے لیے، اور نبی پاک محمد مصطفیٰ اہل بیت اصحاب رسول امہات المومنین کی حمد و ثنا تعریف کے لیے اگر لٹا دے تو یہ کوئی بڑا احسان نہیں اللہ پر، ان پر، یہ نبی پاک. یہ جو تم کچھ کر رہے ہو اپنے اعمال، اپنی زندگی اور آخرت سنوارنے کے لیے کرتے ہو اور کرنا ہے. اپنی آخرت نہ سنوارو گے اور کیا سنوارو گے؟ اس لیے ہر وقت اللہ کے کلام سے ڈرو، اللہ کی حقیقت، اس کے کلام کی حقیقت سے ڈرو. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا علم نہیں ہے؟ یہ سوچ اور بہم و گمان میں نہ لائیں کبھی یہ چیز، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری دین دنیا آخرت تمام اعمال، حج، روزہ، زکوٰۃ، لاکھوں کروڑوں کی زکوٰۃ، دنیا جہاں کی سجدے، رکوع، خدمات، ساری تباہ و برباد ہو جائیں، ضائع ہو جائیں. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. شکر الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی. بات یہ تھی کہ اس علاقے میں تاریخ کے حوالہ جات کی، پرانی کتابوں کے علم کے حساب سے بھی اور ہسٹری کے حساب سے بھی، لوگ بھی، پرانے بزرگ بھی یہ کہتے تھے تبوک کا علاقہ سب سے خطرناک علاقہ. میں تبوک میں 5 سال رہا، 5 سال جدے میں رہا، 5 سال مکہ میں، مدینہ میں رہا، 10 سال ریاض میں رہا، جس کو نجدیوں کا علاقہ کہتے ہیں. ملا جلا کے 20-25 سال رہا. والد صاحب 60-70 سال رہے، جو عرب سرزمین مصر سے لے کے عراق، ایران، عرب و عجم، افریقہ، تمام عرب ممالک کے بادشاہ تھے، شہنشاہ تھے. مملکت عربی اسلامی سعودیہ کے بادشاہ شاہ فیصل کے خاص فوج کے کمیونیکیشن کے سربراہ تھے، ڈپارٹمنٹ کے سربراہ تھے الحمدللہ رب العالمین. میں بھی ان کے ساتھ ساتھ باپ کا اور اس شاہ فیصل کے خدمت گزاروں میں سے تھا. پڑھتا بھی تھا اور پڑھاتا بھی تھا اور کام بھی کرتا تھا. اپنے باپ کا بھی غلام تھا، خادم تھا. وہ مجھے ساتھ محبت شوق سے رکھتے تھے. تو میں نے دین دنیا کی جامعات کا، عرب و عجم کی تواریخ کا، ہسٹری کا، ورلڈ ہسٹری کا، دین اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا، شریعت کا، تمام قوانین اسلام، ضابطہ حیات، قانون، تمام چیزوں کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی لاکھ لاکھ کرم شکر علم حاصل کیا، اور اس پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کرم اللہ وجہ کو بھی معلوم تھا. آپ نوجوان تھے، ینگ تھے، طاقتور ترین عربوں کے اندر نوجوان تھے. اس میں آپ نے
بتایا تھا کہ اس علاقے میں تاریخ کے حوالے سے ایسے ایسے انسان تھے جو جانوروں کو، مگرمچھوں کو، کھوتوں کو، چیتوں کو، شیروں کو، انسانوں کو جو ان کو ملے کچا کھا جاتے تھے. تو ان کی جسامت بھی اتنی دیو قامت پہاڑوں کی طرح وہ انسان تھے، ان کو جینی کہا جاتا تھا. تو ان کو پتہ تھا کہ اگر یہاں سے گزرے تو کباڑا ہو جائے گا، تو اس لیے بہتر ہے کہ حضور کے آگے جھک جائیں، حضور پاک خود ہی کچھ نہ کچھ مسئلہ حل کر دیں گے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ آگے بڑھے اور وہ رکا لے کے چلے. اس پہاڑ کے اوپر سے پہلا پہاڑ جو گزرنا تھا، اس پہاڑ کے کہتے ہیں کہ ایک عورت کا قبضہ تھا، جو تبوک کے حدود کے اندر پہلا پہاڑ آتا تھا. تو اس عورت کو بھی عربوں کی بہت بڑی جننی اور سردارنی اور ڈاکو رانی کہا جاتا تھا. جیسے انڈیا کے اندر ڈاکو رانی فلم آپ نے دیکھی ہوگی، کہانی سنی ہوگی، بڑے بڑے ڈاکو ہندوستان پاکستان میں گزرے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. بیشتر سینکڑوں کہانیاں ہیں جو سچی کہانیاں، جھوٹی کہانیاں نہیں ہیں، لیکن وہ غریبوں کے ہمدرد، مسلمانوں کے ہمدرد، غریب مظلوموں کے ہمدرد، انصاف اور مدد کرنے والے ڈاکو تواریخ میں مشہور ہیں. یہ ڈاکو حیوانوں کے ڈاکو، حیوان کھانے والے. وہ عورت جیننی تھی، گائیں ذبح کرے تو کئی گائیں کھا جاتی تھی کھانے میں، انسان جو ملتا تھا اس کو کھا جاتی تھی. ہاتھیوں سے زیادہ ان کے وزن ہوتے تھے، وہ ہاتھیوں کو بھی چیر پھاڑ کے کھا جاتے تھے. اس سے بڑی بلائیں اور کون ہو سکتی تھی. تو وہ جننی نے دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ گھوڑے پر سوار پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے ہیں، تو ایک دم وہ خوف کھانے لگی کہ یہ اس پہاڑ پر چڑھنے والا نوجوان کون ہو سکتا ہے. یہاں سے تو کوئی جن بھوت بلائیں بھی رستہ نہیں لیتی، خوف کھاتی کانپتی بھاگ جاتی ہیں. یہ انسانوں میں سے ہو کر کون ایسا انسان ہے جو اس پہاڑی کے اوپر چلا آ رہا ہے. تو حضرت علی جب کافی اونچائی پر پہنچ گئے تو وہ عورت، وہ جننی جو تھی، عورت جو تھی، آگے پہنچ گئی. حضرت علی کے آگے پہنچ کر اس نے کہا، تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ تمہیں خبر نہیں کسی نے کی؟ تمہیں کسی نے سمجھایا نہیں کہ یہاں سے گزرنا نہ؟ حضرت علی نے فرمایا، مجھے سب کچھ پتہ ہے، معلوم ہے، معلوم بھی تھا. میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، رب العالمین کا، اور اس کے رسول کا خادم ہوں، غلام ہوں. اس رسول کی اطاعت کرنے کے لیے یہ میں آیا ہوں، اور میں نے تمہارے سردار سے ملنا. تو وہ عورت کہتی ہے، تم سردار سے کیا ملو گے؟ تم یہاں سے آگے جا نہیں سکتے، جہاں پر رک گئے ہو بس اس سے آگے ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتے. تو حضرت علی نے کہا، تم ایک قدم کہتی ہو، میں ساری پہاڑیاں تمہارے تبوک کی میں گزر جاؤں گا، تم دیکھتی رہ جاؤ گی. اور کچھ نہیں کہا. تو وہ عورت تھی، عورت ذات تھی، بے شک جننی تھی، بلا تھی، خطرناک تھی، لیکن وہ خوف کھانے لگ گئی، کانپ گئی کہ اتنا بہادر نوجوان، وہ بھی ینگ، اتنا خوبصورت، دل شاد، نور پر نور سے منور، کامل، اور اتنا شباب انسان ہو. تو وہ عورت تھی. آخر عورت کی جنس اور مرد کی جنس میں یہی تو ایک خدا کی طرف سے لطافت اور کرم فرمائی ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے. اب وہ اپنے آپ کو دیکھنے لگی کہ میں کتنی بھیانک عورت ہوں، کتنی خطرناک عورت ہوں، اور جنوں بھوتوں بلاؤں، درختوں کو کھا جاتی ہوں، ہاتھیوں کو کھا جاتی ہوں، جانوروں کو کھا جاتی ہوں. اور جس کے آگے یہ جا رہا ہے وہ اس کا بڑا بھائی تھا. کس کا؟ اسی جننی کا. وہ اس تبوک کا سردار تھا. تو یہ سرحد پر اس کی بہن کا قبضہ تھا، وہ ریاست اس کے قبضے میں آتی تھی. تو اس نے سوچا کہ یہ اس سے میں محبت نہ کر لوں، اس سے میں شادی کر لوں. تو حضرت علی کو بڑے پیارے انداز سے کہا، میں تمہیں یہاں سے ایک شرط پر جانے دوں گی. حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے تمہاری کوئی شرط منظور نہیں ہے، مجھے بس راستہ دے دو اور مجھے جانے دو.
میں نے تمہارے سردار سے ملنا ہے، اس کو یہ رکا نبی پاک کا پکڑانا ہے۔ تو اس عورت نے یہ اصرار نہیں کیا رکے میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا، بس وہ آپ کی محبت میں گرویدہ ہو گئی، گرفت یعنی کہ گرفت میں آ گئی حضرت علی کے نور پر نور رحمت اور کرم فرمائی بہادری کی اس جلالت اور قوت سے کو دیکھ کر گرویدہ ہو گئی۔ وہ اپنے آپ میں ایک انسان بننے کی پوری کوشش کرنے لگ گئی، چونکہ اس کے اندر تمام قسم کی حیوانیت، شیطانیت، ملونیت، خباثت اور ایک جانور پن موجود تھا، لیکن حضور پر نور حضرت علی علیہ السلام سیف اللہ شیر خدا کو دیکھ کر خوف کھا کر وہ ایک بچی کی طرح پیش آنے لگی، جیسے ایک بچی ہوتی ہے، اور گر گئی، سجدہ کر دیا اس نے کہ آپ کو اجازتیں جائیں، لیکن جب واپس آئیں مجھ سے مل کر ضرور جانا، میں آپ کو نکاح کی شادی کی دعوت دیتی ہوں۔ مولا علی مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ ہنس پڑے، مسکرائے اور کہا سبحان اللہ صلی اللہ علی حبیب ہی ولا علیہ وصحبہ اجمعین، اور درود پاک پڑھا حضور پاک پر، دیکھ کر مسکرائے اور کہا اچھا چلو واپسی پر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، لیکن اس نے کہا کہ مجھے امید ہے تمہاری ملاقات ہوگی۔ عسکر وہ بھی کہنے لگ گئی امید ہے ملاقات ہوگی، یعنی کہ اس حیوان صفت، شیطان صفت، جنات صفت، بھیانک بلا کی صفات کی مالکہ عورت کو کافر تو ہے ہی تھی، وہ جاہل ترین تھی، کہ اس کے دل میں بھی یہ احساس پیدا ہوا یہ نوجوان واپس آئے گا، جو کام اس نے کہہ دیا وہ کر کے آئے گا، اس کے کام کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس کے دل و دماغ میں یہ بات اتر گئی، تو اس نے زور لگایا کہ آپ یہاں سے جائیں اور میرے ساتھ نکاح کر کے مجھے اپنے ساتھ لے جانا، میں تمہاری ساری عمر پیر دھو دھو کے پیوں گی، غلام باندھی کنیز بن کر تمہاری خدمت کروں گی ساری عمر۔ مجھے ساتھ لے گئے۔ حضرت علی ہنس کر درود شریف نبی پاک پر پڑھ کر اگلی پہاڑی پر گھوڑے کی لگام کھینچی، اور وہ گھوڑے نے مقدس نے جمپ مارا، دوسرے پہاڑی پر چلے گئے۔ جیسے آپ فلموں میں دیکھتے ہیں نا، یہ حقیقت مناظر ہوتے ہیں جو فلم کے ڈائریکٹر اور فلم بین اداکار اداکاریاں کرتے ہیں، وہ حقیقت پر مبنی جو تواریخی کہانیاں ہوتی ہیں نا، ان کے یہ نظریات اور ان کے جو یعنی منشور اور نظریات اور جو فلسفے ہوتے ہیں، اس پر یہ ماڈرن ہالی ووڈ، بالی ووڈ، ہالی ووڈ دنیا جہاں کی تمام فلمیں اس نظریات کے حساب سے بنتی ہیں۔ یعنی یہ ڈائریکٹر، یہ فلم بنانے والے جھوٹے نہیں ہوتے، لیکن وہ کہانیاں جو دنیا جہاں میں تواریخ کے اندر موجود ہے، جن کا علم علماؤں کو، سائنسدانوں کو، ڈاکٹروں کو، فلاسفروں کو بھی نہیں ہے، یہ اس حقیقت کو فلم بین ڈائریکٹر بیان کرتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ ایسے دور ادوار گزرے، جیسے لیلا مجنو کی کہانی ہے، شیری فرہاد کی کہانی ہے، ایک ہی رات میں پورا پہاڑ ایران کے اندر اس نے چیر کے رکھ دیا، صرف اپنی شیری محبوبہ کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی محبت کی خاطر۔ بادشاہ نے حکم کیا تھا کہ دودھ کی نہر نکالو گے پھر میں تمہاری شادی شیری سے کروں گا، تو انہوں نے دودھ کی نہر نکال دی، بادشاہ کب رہ گیا، تخت و تاج چھوڑ کر، ایران چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ نوجوان جو پورے پہاڑ کو، ہزاروں میل، لاکھوں فٹ لمبے پہاڑ کو چیر کر دودھ کی نہر نکال سکتا ہے، تو اس کے آگے فوج کیا چیز ہے، یہ تو لاکھوں کی فوج کو کھا جائے گا، مار دے گا، اتنا جنگ بہادر نوجوان ہے۔ یہ فرہاد کی کہانی ہے، اس طرح الف لیلہ کی لاکھوں کہانی ہے۔ تو حضرت علی کی کہانیاں دنیا جہاں کی تمام کہانیوں سے عجیب و غریب عجائبات کے اندر اعلیٰ مقام حاصل رکھتی ہیں، کیونکہ وہ نبی کے اعلیٰ ترین بندے، خلیفہ محبوب اللہ کے شیر خدا اور سیف اللہ ہیں، تو ان سے بڑی کہانیاں، داستانیں دنیا جہاں میں ہو سکتی ہیں۔ اگلا واقعہ سنیں۔ وہاں سے حضرت علی علیہ السلام نے جب گھوڑے کی لگام کھینچی، نعرہ مارا، تو دوسرے پہاڑ پر، تیسرے پہاڑ پر، وہ جا کر کوئی 20ویں پہاڑ پر اس کا قبیلہ آباد تھا، جہاں پر اسی عورت کا بھائی سردار تھا تبوک کا۔ تو انہوں نے جب پہاڑ سے گھوڑا مارا تو جناب پہاڑ سے دنیا جو پہاڑوں کے اوپر بسی ہوئی تھی وہ دیکھ رہی تھی، یہ کون بھاگ رہا ہے، یہ کون پہاڑ کے اوپر ایک خوبصورت گھوڑے کے اوپر خوبصورت نوجوان چھلانگیں مار رہا ہے۔
اتنا بڑا طاقتور نوجوان، اتنی طاقت اور اتنی شجاعت اور اتنی گھوڑے کے اندر رفتار. تو جب وہ اس سردار کے پہاڑ کے اوپر گھوڑا اترا تو وہاں کے محافظین جو تھے بڑے بڑے وہ کانپ گئے، فوراً آپ کے خوف سے سجدہ کرنے لگ گئے. لیکن آپ کو معلوم ہے سردار تو پھر سردار ہی ہوتا ہے نا جی. انہوں نے فوراً حضرت علی کا استقبال کیا اور سردار کو جا کر بتایا کہ ایک شخص آیا ہے پہاڑ کے اوپر، بہت ینگ بہادر نوجوان لگتا ہے، وہ آپ سے ملنے آیا ہے. سردار نے کہا اس کو بولو کہ ہم کسی سے نہیں ملتے، ہم سے جو ملنے آتا ہم اس کا کھانا بنا کے، لنچ بنا کر، ڈنر بنا کے کھا جاتے ہیں. ہمیں کسی کی خوبصورتی، محبت اور کسی چیز کی غرض غائز نہیں ہے. ہم پہاڑوں کے اوپر چلنے والی تمام مخلوق کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے ہیں. تو سردار کا پیغام حضرت علی کو بچایا گیا. حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے، تو آئے سامنے تو آئے نا، وہ شکل تو دکھا اپنی، سامنے تے آ، گل بات تے کر، کہ اس طرح پھوکے لفافاں تے توپاں تے میزائل چھڑنے نے. یہ پیغام لے کے سردار تک حضرت علی علیہ السلام کا وہ باقی کے جو محافظ تھے پہنچے. سردار کو جوش چڑھ گیا، وہ سامنے آ گیا. اس نے کہا کہ علی دیکھ، میں تجھ کو کئی بار منع کر چکا ہوں، اپنے پیغامات بھی بھیجے کہ میرے ساتھ مقابلہ نہ کر، اور مجھے کسی چیز کی غرض غائز نہیں ہے. تم جو کچھ بھی حکم یا بات لے کر آئے، بہتر ہے کہ تم ہمارے علاقے سے واپس چل جاؤ، خیر خرید اسی میں. تمہیں اتنی مہلت میں دے دیتا ہوں، کیونکہ میری 12-14 پہاڑیاں جو اس علاقے میں تبوک میں ہیں، میری پہلی پہاڑی سے کوئی نہیں گزر سکتا. تم تو اتنی پہاڑیاں گزر کے آئے، میں نے اس لیے تمہارا ادب احترام کیا. حضرت علی نے فرمایا تو نے میرا ادب احترام کیا تو کوئی بڑی بات نہیں، میرے پر کوئی احسان نہیں کیا. میں اس اللہ رب العالمین کا بندہ اور اس محمد رسول اللہ خاتم النبین کا محبان اور اطاعت گزار بندہ ہوں. میں اس کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں کہ تم نے حضور سے جنگ کا وعدہ کیا اور جنگ کرنے کا حکم کیا اپنے علاقے کے لوگوں کو، تو یہ پیغام لے کر آیا. اگر یہ پیغام تو پڑھ سکتا ہے تو اس کو رکھ لے، اور جو جواب دینا مجھے دے دے، میں وہ جواب لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتا ہوں. اس سردار کو خوف پڑا، لیکن وہ خوف کے اندر اور بھیانک ہو گیا. اس نے کہا کہ اگر تو یہ رکا مجھے دینا چاہتا ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ تو میرے ساتھ جنگ کر. اگر تو زندہ بچا تو واپس جائے گا، نہیں تو تیرا پیغام آٹومیٹک ہی وہاں پہنچ جائے گا. حضرت علی نے فرمایا مجھے اللہ اور رسول کی خاطر یہ جنگ ہو، یہ جدل، یہ رکا پہنچانے کا جو حکم ہے، ہر چیز منظور ہے. تو جنگ کرنا چاہتا ہے جنگ کر لے. اس شخص نے کہا کہ دیو قامت سردار نے کہ تو اپنی حالت جسم اور اپنے وجود کو دیکھ، تیرے جیسے ہزاروں کو میں ناشتہ اور روٹی میں کھانے میں کھا جاتا ہوں، تو کیا چیز ہے؟ تجھے خوف نہیں آتا میرے وجود کو، میری طاقت کو دیکھ کر، میری سرداری کو دیکھ کر؟ حضرت علی نے فرمایا نہ، بالکل نہیں آتا. یہ رکا پڑھ لے، اس کے اوپر دستخط کر دے، ایمان لیا، مسلمان ہو جائے یا پھر تسلیم کر لے، بس میں یہی اجازت لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حاضر ہونا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ نہیں، میں جنگ کروں گا تیرے ساتھ، تو میرا مقابلہ کر، پھر میں تیرا رکا پکڑوں گا، میں تیرے سے ہاتھ نہیں ملاتا. تو اس سردار آگے بڑھا، کھڑا ہو گیا غصے میں. اس نے اپنی میان سے تلوار نکالی. حضرت علی علیہ السلام گھوڑے سے اترے اور کہا کہ اے کافر، اے مردود، اگر اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرتا، کلمہ نہیں پڑھتا تو نہ پڑھ، لیکن اپنا وار شروع کر. اس نے کہا نہیں، یہ علی تو آیا میرے اوپر حملہ کرنے، مجھے تابع دار کرنے، تیرا حق ہے، تو وار کر. حضرت علی نے کہا نہیں، ہم لوگ کبھی پہلا وار نہیں کرتے، نہ ہی جنگ کرتے، ہمارے دین اسلام میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن شدت اور بہت بڑی حد سے آگے کوئی گزر جائے تو پھر ہم جنگ کرتے ہیں، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. وگرنہ ہم جنگ کو حرام سمجھتے ہیں، تلوار سے ہم نے دین اسلام کو نہیں پھیلانا، نہ پھیلاتے ہیں. وہ بڑا خوف کھانے لگ گیا کہ اتنا طاقتور نوجوان کہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے.
تو اس نے پھر اپنی تلوار نکالی اور حضرت علی کے اوپر وار کرنے کی کوشش کی. کافی بار وہ گھماتا رہا. پوری پہاڑی پر حضرت علی علیہ السلام نے اس کو نچا دیا. وہ لڑکھڑانے لگ گیا. اس کے ہر وار سے حضرت علی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل، نبی محمد مصطفیٰ کی نگاہ رحمۃ اللہ علیہ سے صاف صاف بچتے رہے اور ہوا میں لہراتے رہے. جس طرح آپ پہاڑوں سے کودتے گھوڑے پر اس 14ویں-15ویں پہاڑی پر آئے تھے، تو اس پہاڑی کے اوپر اس جن کو، اس پہلوان کو، سردار کو نچا دیا پکڑ کے. تھک ہار کے جب وہ بالکل نیچے بیٹھ گیا تو اس نے کہا اچھا علی اب تو اپنا وار کر کے تو دکھا. تو حضرت علی نے فرمایا اب بھی تجھے میں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کو مان لے، اللہ اور اس کے رسول کی رسالت کو مان لے، دین اسلام کو تسلیم کر لے تو میں واپس چلا جاؤں گا. اس نے کہا نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، ہماری جنگ ہوگی، پہلے تو جنگ لڑ لے تو بعد میں ان سے جنگ لڑ لیں گے. تو حضرت علی نے 2-3 بار کہا تو وہ نہیں مانا. تو حضرت علی نے اپنے سیف اللہ ذوالفقار کو باہر نکالا. تاریخ کا محرر کاتب یہ بیان اپنے سنہری الفاظ میں لکھتا ہے کتاب کے اندر کہ وہ دیو قامت جین کافروں کا سردار جب کھڑا ہوا غصے میں علی کا وار دیکھنے کے لیے، طاقتور طریقے سے جیسے کھڑے ہوتے ہیں، اپنی تلوار بھی لہرانے لگ گیا. تو حضرت علی علیہ السلام نے چھلانگ مار کر، کیونکہ اس کا قد حضرت علی سے کئی گنا بڑا تھا، جن قامت دیو قامت تھا، آپ اس کے کندھے کے اوپر سوار ہو گئے. زمین سے، پہاڑ کی زمین سے جمپ مارا، اس کے کندھے پر سوار ہو گئے. عین سر کے قریب آ کر آپ نے جب سیف ذوالفقار، تاریخ دان گواہ کہتا ہے کہ میں گواہ ہوں، میں اس علاقے کو بھی جانتا ہوں، تاریخ کے لکھنے والے تمام دنیا عرب و عجم جانتی ہے کہ وہ ذوالفقار کا جب وار پڑا تو اس کے سر سے پیر تک اس جنات دیو قامت کافر مردود لعین کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اور اس کے ساتھ وہ تلوار جب زمین پر پہاڑ پر گری تو پہاڑ یوں وی کی شکل میں بن گیا، وی وکٹری جسے لکھتے ہیں نا، یعنی وہ پہاڑ کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ حضرت علی کی بہادری اور جوش اور ایمان طاقت، خدا بند قدوس کے شیر خدا اور سیف ذوالفقار کا وار تھا کہ پہاڑ کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور زمین سے چشمہ ابلنے لگ گیا، جو آج تک 1400 سال سے وہ چشمہ بہہ رہا ہے. اور آج ہزاروں لاکھوں ارب میل زمین وہاں سیراب ہو رہی ہے، فصل زراعت اگ رہی ہے، اور حضرت علی کا وہ معجزہ دنیا جہاں میں موجود ہے تبوک کے اندر. سبحان اللہ، صدق اللہ مولانا رب العرش العظیم. تو یہ تو ہیں امام حسن و حسین علیہ السلام کے والد محترم جد امجد ابو الحسنین کریمین آل ابن ابو طالب علیہ السلام کا واقعہ، مشہور ترین واقعہ، تاریخ کا واقعہ. تو علی علیہ السلام کے محبوب ترین دنیا جہاں میں جو بندوں میں، محبان میں، صحابہ میں تھے وہ حسن و حسین تھے. ان کی آل اولاد تھی، حضور پاک تھے، بیوی فاطمہ تھی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انی حسین حسن و علی وہ فاطمہ منی، یہ مجھ سے، ہم 5 تن ہیں، ہم 5 تن کا ایک جسم ہے، یہ ایک جسم و جان کے مالک ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے قربت دار ہیں. تمام اصحاب محبان ان کے غلامان اور امہات المومنین میرے قربت، اہل قربت دار ہیں، اہل خانہ ہیں، اور یہ میرے گھرانے کے مالک ہیں. کون؟ بی بی فاطمہ، حضرت علی، امام حسن و حسین علیہ السلام. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے تاریخی اور مقدس کلمات جو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا، ساری عمر حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضور پاک امام حسن کو، حسین علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سواریاں کروائیں، عبادتوں میں، ریاستوں میں، جنگوں میں، ہر مقام، مجالس میں، محافل میں، گھروں میں، کمروں میں، ہر جگہ امام حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، گودوں میں پالتے تھے، کھیلتے تھے، پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے قرآن پاک. کیا حضرت امام حسین کو اصحاب رسول یا دنیا نہیں جانتی کون تھے؟ کیا حضرت علی علیہ السلام کو نہیں جانتی تھی؟ اس کے باوجود حق و باطل کی جنگ کیونکہ ہونی تھی، عربوں کے اندر فتنہ فساد پھیلنا تھا، حسد، بغض، باطل اور کفر اور شیطانیت آنی تھی، کیونکہ شیطانوں نے بھی وہاں عربوں میں ہی جنم لیا اور عربوں میں ہی ٹھکانے بنا لیا.
وہ ازل سے حضرت آدم علیہ السلام و حوا ان کی اولاد کی دشمن، شیطان کی اقوام اور ان کے سردار اور شیطانوں کی اولاد، تو یہ انہوں نے اسی لیے نبیوں کی اولادوں سے دشمنیاں لی، انسانوں کی شکل میں آئے، انسانوں کے ساتھ مل کر آئے، باطل قوت کافروں، یہودیوں، عیسائیوں کی شکلوں میں آئے، شیطانوں کی شکل میں آئے، کیونکہ فرشتوں کی شکل میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت آ سکتی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے اگر دنیا جہاں میں حضور کو بھیجا تو رحمت بنا کر بھیجا، برکت بنا کر بھیجا۔ اور سورۃ قدر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ لیلۃ القدر مبارک مقدس رمضان شریف کے مہینے کی مقدس رات کے متعلق نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنا الکتاب نور الفرقان شفا و رحمت نازل فرمائی، اور اس رات کی فضیلت کو، اس رات کے مقدس یعنی اوقات کو نہیں جانتے۔ کیوں نہیں جانتے؟ یہ رات کے اندر ایک لمحے کی، ایک سیکنڈ کی ایک عبادت، یعنی ایک رات کی عبادت اگر کوئی شخص کرے، اللہ تعالیٰ نبی کی اطاعت کے اندر توقیر و تعظیم، ادب احترام کے ساتھ بڑائی کرے، نیک نیت کے ساتھ عبادت کرے، جاگ کر عبادت کرے، تو وہ لاکھوں ہزاروں مہینوں کی مقدس راتوں اور مقدس عبادتوں سے کئی گنا بہتر ہے ایک رات کی عبادت۔ تو اس کے اندر ہم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اوپر سے آسمان سے میں نے فرشتے نازل فرمائے اس رات کو، اس کی فضیلت بتائی، کیوں اس رات کو فضیلت بخشی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر روح الامین، یعنی تمام دنیا کائنات زمین آسمان کے جو فرشتے اللہ کی تسبیح عبادت کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، وہ ان کا سردار روح الامین جبرائیل علیہ السلام کو ہم نے یہ تعلیم، روشن ہدایات، قرآن پاک الکتاب کو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بھیجا، اور اس کے ساتھ رحمت، برکتیں، فرشتے، مددگار نازل ہوئے آسمانوں سے زمین پر نبی پاک محمد مصطفیٰ کی خدمت کے لیے، حتیٰ کہ صبح کی اذان نماز تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ وہ اس ایک رات کی فضیلت اللہ تعالیٰ اس طرح قرآن پاک میں بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، فرشتے، کرم فرمائی ہمیشہ نازل فرماتا ہے ان راتوں کی، مقدس راتوں کی، مقدس مہینوں کی، مقدس ایاموں کی، مقدس دن رات تعلیمات اور عبادت کے دنوں کی قدر فرماؤ۔ اسی طرح نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسلامی عالمیہ مہینے کا محرم الحرام کی تقدیس احترام کرو۔ اس مہینے کا نام ہی اللہ نے توقیر محرم الحرام، یعنی مقدس مہینہ جس کے اندر ہر چیز کو حرام قرار دے دیا جو اللہ، رسول، نبی اور اللہ، ملائکہ اور قرآن حدیث کے حساب سے ناجائز ہے، حدوں سے روکی گئی ہے، تمام چیزوں کو روک دیا گیا۔ اس مہینے کے اندر تقدیس احترام کریں، عبادت کریں، ذکر اذکار کریں، عبادت کریں، دعائیں کریں، نبیوں پر سلام، درود و سلام بھیجیں، اولیاء پر، اپنے ماں باپ پر، اہل و عیال پر، شہیدان دین اسلام پر، اس دن اور اس دن کی برکت، رحمت حاصل کریں۔ وگرنہ اللہ نے رات کی تعریف فرمائی سورۃ قدر میں، اور اس محرم حرام کے 9ویں اور 10ویں دن اور رات کی تقدیس اللہ نے بیان کی۔ تواریخ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی اس چیز کی کہ یہ 2 دن تاریخ کے حوالے سے 1,24,000 پیغمبران خداوند قدوس جو دنیا میں آئے، اتنی لاکھوں کتابیں، صحیفے نازل ہوئے، ان کے حساب سے یہ 9ویں اور 10ویں عاشورہ محرم مقدس مہینہ، اس کے اندر ادب احترام کریں، ذکر کریں، اذکار کریں، درود و سلام کی محفلیں جمائیں، ادب احترام کریں، اللہ کے واسطے روزی رزق غریبوں میں بانٹیں، تقسیم کریں، مدد کریں، محبت، اخوت، بھائی چارگی، امن، سلامتی اور انسانیت کے درس دیں اور خود عمل کریں۔ صدق اللہ مولانا رب ذو العرش العظیم۔ لاکھوں کروڑوں درود ہوں حسین ابن حسین، آل حسین، تمام ائمۃ الامام الحسین، آل حسین و مہدی، امام المہدین و امام روح الامین، انبیاء و آپ کے والدین، اقراب، امت محمد ملت اسلام کی والدائیں، مومنات، اصحاب رسول پر رحمتیں فرمائے، ماں باپ پر ہمارے لاکھوں کروڑوں رحمتیں فرمائے، ہمارے گھر پر رحمتیں فرمائے،
ہمارے بال بچے آل اولاد دوستوں پر رحمت فرمائے، سیدھے رستے پر اللہ تعالیٰ ہمیں قائم دائم رکھ کر توفیق عطا فرما، صحت عطا فرما، دین دنیا کی قرآن کی تعظیم اور ادب احترام علم عطا فرما، تمام لوج لفانگ شیطانوں مردود و فتنہ فساد شیطانی حکمرانوں سے اور شیطانی مردودوں وسواس سے عوامل سے ہمیں ہمیشہ پناہ میں رکھ، طاقت دے۔ سبحانک ربنا رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک ربنا رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ماہ محرم کے مقدس نویں اور خصوصی عاشورہ کے نسبت سے ہمارا موضوع حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام اور آپ کی اہل بیت، جو دین اسلام اور نبی پاک محمد مصطفیٰ اور ائمۃ المشائخ العلماء عالمی اسلامیہ اور اصحاب رسول کی تعلیمات سے ہمیں امام حسن اور حسین علیہ السلام کی عظمت و شان و شوکت، توقیر و عظمت اور بڑائی بیان کرنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے۔ وہ انشاءاللہ اگلے میسج میں مکمل اسی موضوع پر اسی میسج کو تیار کروں گا، جو انشاءاللہ آپ کے سامنے توفیق اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ رحمت کرم فضل سے پیش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ آئندہ میسج میں اس محرم حرام عاشورہ اور نویں محرم کی تقدیس و احترام ہمیں توفیق عطا فرمائے، ذکر اذکار محافل درود السلام کی محافل جمانے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کے لیے ان کی تعظیم و تکریم اور ان کے لیے درود و سلام صبح شام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام بہنوں بھائیوں مومن مومنات اسلامی برادر اور مسلمانوں کو اس مملکت میں ہم سب پر اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں رحمتیں، روزی رزق کی برکتیں اور صحت عطا فرما، تمام آفات و بلیات اور امراض غلیظات و حوادث سے پناہ عظیم میں رکھ، طاقت سے تو رب العالمین قادر قدر رب ذو العرش العظیم آمین رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔